ہم احساس کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا. اصل میں یہ ہے آپ کا زندگی کا امتحان. تو مجھے پتا ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ نے کتنی محنت کی ہے اس کے اوپر اور یہ کتنا کمپریہنسو ایک یہ جو پروگرام لے کے آئی ہیں, کیونکہ یہ چیز آپ سب نے یاد رکھنی ہے کہ غربت اگر ایک معاشرے سے کم کرنی ہے تو وہ کوئی ایک فارمولا نہیں ہے اس کا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں ایک چیز کروں گا تو غربت کم ہو جائے گی. غربت کم کرنے کے لیے بہت چیزیں کرنی پڑتی ہیں, بڑے سٹیپس لینے پڑتے ہیں, اور اسی لیے یہ جو ہمارا جو پروگرام ہے اس لیے اس کے پیچھے میں ہوں, اور پوری طرح جو ڈاکٹر ثانیہ کا پروگرام کی امپلیمنٹیشن ہے. ایک تو یہ پروگرام ہے نا, اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو امپلیمنٹیشن کے لیے پوری گورنمنٹ, پرائم منسٹر, گورنمنٹ, ڈفرنٹ جو وزراء ہیں جن کے مختلف ان کی وزارتیں ہیں, یہ سارا کراس سب مل کے اب اس کی یہ جہاد لڑیں گے. تو میں دو چیزیں پہلے, یہ جو اب ہم نے پورا جو آپ کے سامنے پروگرام لے کے آ رہا ہوں, یہ میں آپ کے رکھنے سے پہلے میں دو چیزیں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا ملک, میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی الیکشن سلوگن نہیں تھی. یہ میرا ایمان ہے کہ یہ واحد دنیا میں جو ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ وہ پاکستان تھا. اور ہم بڑے نعرے لگاتے تھے, پتہ نہیں کب سے نعرے لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن جو ہمیں اسلام کہتا ہے اور جو مسلمانوں کا ایک ماڈل ہے, ہمیشہ کے لیے ایک ماڈل رہے گا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. وہ جو مدینہ کی ریاست تھی وہ اصل میں جو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی ریاست بنانی چاہیے, وہ عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست بنائی تھی. اور یہ میں پھر سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری اتنی کمزور اسکالرشپ ہے اس ملک میں کہ کسی نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی کہ وہ ایک ماڈل بنا تھا. دیکھیں ہر چیز کا ایک ماڈل ہوتا ہے. آپ رول ماڈلز ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کے. کوئی ریسنٹلی ہماری جو یوتھ ہے, سٹیو جابز کی کوئی کتاب نکلی تھی, ساروں اس کو فالو کرتے تھے. جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے لوگ اس کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دنیا کے اندر اگر آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں, دنیا کا جو سب سے کامیاب انسان تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آج تک کوئی دنیا میں وہ اچیو ہی نہیں کر سکا جو ایک انسان نے کیا تھا. اور چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں, ان کی جو اچیومنٹ ہے وہ کوئی 100 گریٹسٹ مین جو کہ مغرب میں کتاب نکلی تھی, وہ نمبر 1 ان کو قرار دیا تھا کہ کسی نے بھی اتنی چیزیں ایک انسان نے اچیو نہیں کی. اور انہوں نے جو ریاست بنائی تھی وہ تھی مدینہ کی ریاست, اور وہ ریاست بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کی سیویلائزیشن کی. تو 700 سال تک وہ دنیا کا پریمیئر سیویلائزیشن تھا, جو دنیا میں ہر طرح ہر فیلڈ میں دنیا میں سب سے آگے تھا. سائنسز میں آگے تھا, کلچر میں آگے تھا, تہذیب تھی, جو پرانی فلسفیز تھی وہ انہوں نے مسلمانوں نے ان کو ڈیولپ کر کے, اور گریک فلسفیز کو آگے لے کے گئے. مسلمانوں کی وجہ سے اسپین کی وجہ سے رینیسانس شروع ہوئی یورپ میں, جب انہوں نے مسلمان کی لائبریریز سے یورپینز نے نالج لے کے گئے, اور یورپ پھر اپنی جو رینیسانس ان کی شروع ہوئی. تو وہ ایک ماڈل تھا, اور وہ اس ماڈل کی ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بیسک پرنسپلز کیا تھے. اس کا بیسک پرنسپل یہ تھا کہ اس میں رحم تھا انسانوں کے لیے. پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنی تھی. وہ ریاست
جس نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا. آج آپ یورپ میں جائیں، خاص طور پہ اسکینڈینیوین ممالک میں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک ریاستوں کے اندر رحم ہے، احساس ہے، ان کو فکر ہے غریب طبقے کی. وہ تو اور جو حضرت عمر کا ایک قول تھا کہ اگر کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں، وہ آج آپ یورپ میں دیکھتے ہیں وہ کتے بھوکے نہیں مرتے. ان کو اٹھا کے ان کے لیے گھر ہوتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل جگہ ہوتی ہیں، ان کو لوگ کھانے دیتے ہیں. تو وہاں وہ جنہوں نے وہ لاز اپلائے مدینہ کی ریاست میں، وہ آگے نکل گئے ہیں. اور ہم اگر آج اپنے جدھر ہم آج کھڑے ہیں، اس کو اگر ہم اینالائز کریں تو ہم انہی اصولوں سے جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان ایک عظیم قوم بنے تھے، ہم اس کے اپوزٹ چلے گئے ہیں. احساس ہی نہیں ہے. یہ جو آپ نے شروع میں چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھی تھی، اس میں آپ کے سامنے تھا کہ کیا حالات ہیں بیچارے بچوں کے، سٹنٹنگ گروتھ. یعنی یہ اتنا کوئی سی بات ہی نہیں کرتا تھا. وہ تو ہمیں ایسی بائی چانس کسی نے پریزنٹیشن دی تو پتا چلا کہ 43% پاکستان میں بچوں کی سٹنٹڈ گروتھ ہے. یہ ایک معاشرے میں، اور تو چلے چیزیں چھوڑے ہیں جو ماں باپ کے اوپر گزرتی ہوگی، لیکن ایک معاشرے کو کتنا بڑا لاس ہے اس کا کہ آپ اپنی مین پاور کو پوری طرح استعمال ہی نہیں. آدھی آپ کی تقریباً بچے وہ نہ پورے قد پہ پہنچیں گے، نہ ان کی برینز پوری طرح ڈیولپ ہوں گی. اور پھر کہ جو ایک ریاست کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی، جو یہ ہمارے ملک کی جو فاؤنڈنگ فادرز نے جو آبجیکٹو ریزولوشن تھی، جس پہ واضح تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، تو اب ہم دیکھ لیں کہ کتنی اس میں ریاست کتنی ان فاؤنڈنگ فادرز کے جو ہماری ویژن تھی، ہم کدھر تک پہنچے ہیں. تو یہ جو آج میں یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ واپس جو نظریہ پاکستان کا تھا، یہ ڈاکیومنٹ واپس جو نظریہ پاکستان کا تھا، جس کے وجہ سے ملک بنا تھا، ایک مثال بنی تھی ہم نے دنیا میں کہ اصل میں اسلام کیا ہے. ہم نے بتانا تھا دنیا کو. تو یہ واپس اس سڑک پہ، اس راستے پہ جانے کے لیے یہ ہے ایک پہلی صحیح کوشش اس راستے کے اوپر جانے کے لیے. اب میں صرف اپنے تجربے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو راستہ ہوتا ہے جدھر آپ انسانیت کی مدد کرنے جاتے ہیں، جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے، یہ وہ راستہ ہوتا ہے جب آپ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پہ صرف ایک چیز مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس راستے پہ تو نے جن لوگوں کو نعمتیں بخشی. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا. وہ راستہ اللہ ہمارے سے صرف ڈیمانڈ کرتا ہے. ہم مانگتے بھی اللہ سے وہ راستہ ہے. کیا ہم نے کامیاب ہونا یا نہیں ہونا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. صرف کوشش ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو جب میں بڑی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ جب شوکت خانم کی وجہ بنانے کی ہاسپٹل کیا تھی کہ جب میری والدہ بیمار تھی تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، کینسر کا مریض تھا. ایک میو ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی سرجری کے باہر اپنے بھائی کو اس نے لٹایا ہوا تھا جو کینسر، کیونکہ بیڈز نہیں تھے، اور وہ خود سارا دن مزدوری کرتا تھا دوائیں لینے کے لیے اپنے بھائی کے لیے. تو وہ تب مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ نے اتنا زیادہ دیا، ہم اتنی تکلیف میں ہیں کینسر کی، اپنی گھر والوں کو دیکھ کے کینسر میں، تو اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو پہلے سارا دن مزدوری بھی کرتا ہے اور پھر جا کے بھائی کے ساتھ رات بیٹھتا ہے. وہ بھی اس نے ورانڈے میں اس کے لیے بستر تھا، بیڈز نہیں تھے. تو وہ ایک آئیڈیا تھا کہ میں نے سوچا کہ یہاں ہمارے ملک میں بھی ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے جدھر ایک عام آدمی جائے اور اس کو فکر نہ ہو، کیونکہ کینسر کا تو بہت مہنگا علاج ہے، سب سے مہنگا علاج ہے. تو اس کو فکر نہ ہو کہ کتنا میرے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو میرا علاج ہوگا گھر والے کا. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ بڑی جب بھی میں کینسر میں ہاسپٹل میں بیٹھا بھی تو بڑی مشکل ہو کسی کے گھر میں کینسر ہو جائے، اور اب تو اللہ کا شکر ہے ٹریٹبل ہے، اب تو زیادہ تر کینسر کے علاج ہو سکتے ہیں. تو کسی کو تب جب میں
جب میری والدہ کو کینسر تھی تو تب کسی کو بھی کینسر کا پتہ چل جائے کہ جی گھر کینسر ہے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ اب وہ گیا. تو وہ گھر والے تباہ ہو جاتے تھے. بہت دیر تک کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بڑا دیر تک آہستہ 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 بیچارہ مریض دنیا سے جاتا ہے. تو میں نے جب شروع کیا تو 3 سال تو مجھے پتہ ہی نہ چلا میں کیا کروں. جدھر میں جاتا تھا کہتے جی کینسر ہاسپٹل تو بن ہی نہیں سکتا پاکستان میں, بڑا مہنگا ہے, اگر بنا بھی لیا تو وہ چلے گا نہیں, پیسہ بڑا چاہیے, اور پھر غریبوں کا تو علاج مفت ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ میں نے کوئی 3-4 سال میں پھرتا رہا, کبھی کسی کو, کبھی امریکہ جاؤں, لوگوں سے پوچھو. تو جس دن جو یہاں ڈاکٹر برکی بیٹھے ہوئے ہیں میرے کزن ہی ہیں, تو انہوں نے اینڈ میں آ کے پھر انہوں نے ہاسپٹل بنانا شروع کیا اور میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے. اور آپ یہ سوچیں کہ 1 کروڑ روپیہ بینک میں تھا جب 70 کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کر دیا, اور ایک دن وہ پروجیکٹ نہیں رکا, ایک دن نہیں رکا. اور کہاں میں نے تب سوچنا تھا کہ جو 70 کروڑ میں ہاسپٹل بننا تھا اس کا سالانہ خسارہ, ہر سال کا اس کا خسارہ 70 سے 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے کا جو آج خسارہ ہے شوکت خانم کا, وہ 6 ارب روپیہ ہے, 600 کروڑ روپیہ ہے. ہر سال ہاسپٹل کا خسارہ کرتا ہے 6 ارب روپیہ. اور یہ سوچے کہ یہی پاکستانی قوم ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دے دیتی ہے. تو میں اگر اپنا لاجک استعمال کرتا میں یہ کبھی بناتا ہی نہ. میں سوچتا کہ یہ کیسے, یعنی کہاں مجھے تب پتا تھا کہ ہر سال مجھے 600 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا پڑے گا. لیکن یہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر صرف آپ کوشش کرتے ہیں, آپ اس راستے پہ جاتے ہیں, مدد اللہ کرتا ہے. اب جو میں ماڈرن ڈے اگزامپل دینا چاہتا ہوں وہ چائنا کا, میں بار بار چائنا کا اگزامپل دیتا ہوں. اب یہ سوچ لیں کہ 30 سال پہلے چائنا کا کیا حال تھا. کون 30 سال پہلے سوچتا تھا کہ ایک ملک 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے 30 سال میں نکالے گا. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. تو اگر کوئی 30 سال پہلے کہتا کہ جی چائنا 70 کروڑ لوگوں کو نکال دے گا اور دنیا کا سب سے تیزی سے وہ ملک جو سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہے, کس کو پتا تھا. لیکن ان کی لیڈرشپ نے, جو آج انشاءاللہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی یہ فیصلے کیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اوپر جائے, لیکن یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو جائے اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. انہوں نے فیصلہ کیا, جو بھی ان کی پالیسیز تھی, اور ان کی ابھی جب ہم چائنا بھی گئے تو انہوں نے ہر پالیسی کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا جو بھی ویلتھ کریشن ہوگی, پیسہ بنے گا, ہم نے اس ملک, اپنے ملک سے غربت ختم کرنی. اور ان کا پورا پلان ہے, میرے خیال میں مجھے یاد نہیں, انہوں نے میرے خیال میں اگلے 3 سال میں ان کی ساری غربت ختم ہو جائے گی چائنا میں. تھوڑے سے جو لوگ رہ گئے وہ بھی نکال رہے ہیں. تو کانشیسلی ایک سوسائٹی نے فیصلہ کیا. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ ایک قوم جب ارادہ کر لیتی ہے, جو یہ پھر اللہ کا راستے پہ نکل جاتی ہے, کیونکہ غریباں کی آواز تو اللہ سنتا ہے. تو جب وہ ایک انسان نیت کر لیتا ہے تو وہ پھر قوم نکل جاتی ہے. اور میرا یہ ایمان ہے, یہ جو آج ثانیہ نشتر نے بڑا زبردست پروگرام ڈیولپ کیا ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ ایک دن دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جب ہم لوگوں کو غربت سے نکال دیں گے. اچھا جی, اب آپ کو میں یہ پوری, اب آپ نے تھوڑا ذرا صبر کرنا ہے کیونکہ یہ بڑا مشکل سے ہم نے بنایا اس کا, اپنی غربت کو ہٹانے کے لیے جو ہم چینجز لے کے آ رہے ہیں. سب سے پہلا چینج جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہے آرٹیکل 38D. 38D جو ہے وہ یہ کہتا ہے, ایک پالیسی دیتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر
लोगों को खाना भी देना है, उनको रोटी कपड़ा मकान भी देना है, तालीम भी देना है और उनकी सेहत का ध्यान रखना है। लेकिन ये एक पॉलिसी रिकमेंडेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करनी है, हमने इसको चेंज करके इसको फंडामेंटल राइट कर देना है कि पाकिस्तान के लोगों को ये 5 चीजें स्टेट गारंटी करे। ये पहला कदम है इंशाअल्लाह। ये मुश्किल काम है। देखें, हम सिटिंग गवर्नमेंट कर रही है, हम कर रहे हैं, अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि कोई भी अदालतों में जा सकेगा जब ये अमेंडमेंट आ जाएगी कि वो कहेंगे जी ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें ये चीज़ें दें। तो इंशाअल्लाह हम अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। उसके बाद हम पासमानदा और कमज़ोर लोगों के लिए जो स्पेंडिंग है, जो इनके लिए जो हम उनको जो पैसे देते हैं, जो अभी तक स्पेंडिंग, उसके अंदर इजाफा कर रहे हैं 80 अरब रुपए का। और इंशाअल्लाह 2021 तक ये 120 अरब रुपए, इसको हम और बढ़ा देंगे, इंक्रीमेंटल इसको बढ़ाते जाएंगे स्पेंडिंग को। किसी गवर्नमेंट ने आज तक इतना ज़्यादा पैसा गुर्बत कम करने पे नहीं खर्च किया। फिर अब एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं और वो मिनिस्ट्री होगी, उसका काम ही होगा कि सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिविएशन, यानी उसका काम ही ये होगा कि वो सारा कोऑर्डिनेशन करेगी पाकिस्तान के अंदर ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अंदर जो हम फ़र्क कर रहे हैं, हम जितने भी इदारे हैं जो कि गरीबों की मदद करते हैं, उनको सारों को हम कोऑर्डिनेट करेंगे एक जगह से। ये बड़ा ज़रूरी आपके लिए समझना है कि अभी तक मसलन बिस्प कोई एक चीज़ कर रही है, ज़कात वो भी पैसे दे रहे हैं, वो अपनी तरफ लगे हुए हैं, बैतुल माल अपना काम कर रहा है, और भी वेरियस इदारे हैं जो लगे हुए हैं, मसलन पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी काउंसिल, यानी ये सारी चीज़ें, ये सब अलग-अलग काम कर रहे हैं, इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हम अब ये करने लगे हैं कि एक मिनिस्ट्री के नीचे पहले तो डेटाबेस बना रहे हैं और इंशाअल्लाह दिसंबर तक एक जो हमारा डेटाबेस कंप्लीट हो जाएगा, हमें सारा पता चल जाएगा कि कितने लोगों की इनकम कितनी। अभी तो हमें पूरी तरह ये नहीं पता, तकरीबन 25% से 40% तक हम समझते हैं कि लोगों गुर्बत की लकीर के ऊपर हैं या उसके नीचे हैं। लेकिन इससे ये जो अभी हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, इससे हमें मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा कौन से इलाके में कितने गरीब लोग हैं, कितनी इनकम है। और जब एक तरफ डेटा आ जाए तो फिर ये सारे इदारों को एक ही जगह से कोऑर्डिनेट करेंगे। और क्योंकि अब माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हम सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा, सबका पता चल जाएगा कौन किसको, कौन सा इदारा किसकी मदद कर रहा है। और इंशाल्लाह एक जगह से पूरी तरह कैंपेन चलाएंगे सारे मुल्क के अंदर पॉवर्टी एलिविएशन की। और फिर एक वन विंडो ऑपरेशन करेंगे, एक जगह से वन विंडो ऑपरेशन, कि ये नहीं कि लोगों को जाना पड़ेगा, एक जगह से सर्विस करेंगे पाकिस्तान में सारे लोगों को। फिर एक ये जो भी सानिया निश्तर ने आपसे बात की कफालत की, कफालत का मतलब क्या है कि कफालत का मतलब है कि सर्वे करके माली इमदाद देना लोगों को। यानी एक जो पहले एक सर्वे हुई है, जो अब नई सर्वे कर रहे हैं, अब अभी तक तो पैसे देंगे पुरानी सर्वे से, लेकिन जब नई सर्वे हो जाएगी तो उस सर्वे से हम पता चलवाएंगे कि कौन लोगों का क्या हाल है। तो कफालत का मतलब कि उन लोगों को पैसे देना जो हमारी सर्वे में आएंगे। तो उसमें और इंशाल्लाह दिसंबर में ये हमारी नई सर्वे भी आ जाएगी। इसमें अब हम क्या करने लगे हैं, इसमें हमने 57 लाख ख्वातीन को उनके हम सेविंग अकाउंट्स बनाएंगे और उनको मोबाइल फोन्स देंगे, और उन मोबाइल फोन से उनको बैंक अकाउंट होंगे उनके, तो वो अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकेंगे। और इससे ये भी होगा कि ये अभी तक जो कई दफ़ा पैसा जाता नहीं है सही जगह पे, क्योंकि ये सारा कुछ उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा, वो खुद एक्सेस कर सकेंगे। ये सबसे एक ट्रांसपेरेंट तरीका होगा कि उन ख्वातीन को पैसा देने का।
ان کی کیش ٹرانسفرز 5,000 سے 5,500 پہ ہم انکریز کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 500 ڈیجیٹل ہبز بنا رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. یہ تحصیلوں میں ہوں گے اور یہ اپرچونٹی کریٹ کریں گے غریب لوگوں کے لیے کہ یہ ان ہبز کے اندر یہ جائیں گے، یہاں آفیسز ہوں گے، ادھر ان کے پاس ان آفیسز کے اندر وہ اپنے بینک اکاؤنٹ ایکسیس کر سکتے ہیں، وہ وہاں خواتین جا سکتی ہیں، اور ان کو آہستہ آہستہ موقع دیں گے کہ یہاں ان کے لیے یہ بھی بتا دیں کہ نوکریاں کہاں ہیں. یہ ان کو ڈائریکشن بھی دیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نوکری کون سی کر سکتے ہیں، آپ کس طرح اپنی جو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو گریجویٹ کیسے کروائیں گے، آگے کیسے بڑھوائیں گے کہ ان کو صرف پیسے نہیں دیں گے، موقع دیں گے ان کو کہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں. پھر ہم ایک تحفظ پروگرام ہے وہ دوسرا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب کہ کوئی مشکل میں پڑے گا تو وہ پھر کانٹیکٹ کر سکے گا لیگل ایڈ لینے کے لیے. ان کو اگر لیگل ایڈ چاہیے، مثلا دیکھیں لوگوں کو بڑا مشکل پڑتا ہے، کوئی بیمار ہوتا، کوئی کس سے ناانصافی غریب آدمی سے ہوتی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وکیل کرنے کے لیے. تو ایک تو ہم قانون ویسے ہی لے کے آ رہے ہیں، لیجسلیشن، جو کہ ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ لیگل ایڈ دے گی غریب لوگوں کو. اور اس میں بھی اس جگہ بھی یہ جو جب کال کریں گے یہ جو ہمارا کال سینٹر ہوگا، ادھر سے بھی اگر کسی کو مسئلہ پڑا لیگل ایڈ کا وہ دیں گے. ایجوکیشنل گرانٹس دیں گے، جو بچے پسماندہ علاقے یا ان کے پاس پیسہ نہیں یا وہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے گرانٹس دیں گے. ان کے لیے جن کے پاس انصاف کارڈز نہیں ہیں، ایک تو ہم ہیلتھ انشورنس، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، پہلی دفعہ بڑی ہم اب سارے پاکستان میں آہستہ آہستہ نچلے غریب لوگوں خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دے رہے ہیں، جو 7,20,000 کا ایک غریب خاندان کے پاس آئے گا تاکہ وہ کہیں بھی جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل جہاں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکے. اور اگر ان کے پاس اور اگر انصاف کارڈ نہیں ہے تو پھر یہ جو تحفظ پروگرام میں اگر وہ کال کریں گے تو ہم ان کے لیے آرگنائز کریں گے پیسہ. اور پھر جو بیوہ ہیں جن کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، ان کو بھی وہ بھی اگر کال کریں گے تو ان کے لیے بھی ہم ان کو پہلے تو ہمارے وہ ڈیٹا بیس پہ بھی آ جائیں گے اور ان کی بھی مدد کریں گے. پھر ہم پارٹنرشپ کریں گے این جی او سے. اب یہ بڑا پوائنٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جدھر ہم ٹیکس تو سب سے کم دیتے ہیں دنیا میں، لیکن یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے. 5 ملکوں میں ہے پاکستان دنیا میں جدھر ہم سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. تو اب ہم یہ کریں گے کہ اس سب کو کوآرڈینیٹ کریں گے، ایفرٹ کو. ہم ساری اس کوشش یہ ہوگی کہ بجائے لوگ علیحدہ علیحدہ کام کر رہے ہوں اور لوگ کئی بڑے یہاں این جی اوز کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کریں. اب میں آپ کو ایک یہ انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ہم نے شیلٹر ہومز کا فیصلہ کیا. لوگ سڑکوں پہ سوتے تھے، وہ سردیاں، اب جس طرح کی یہ سردیاں آئیں اور لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے، تو ہم نے یہ شیلٹر ہوم شروع کیے. پہلے پنجاب میں لاہور میں 5 کیے، اسلام آباد میں 2، پھر پنڈی میں، پھر پشاور میں، پھر خود لوگ شروع ہو گئے. لیکن جب شیلٹر ہوم بنتا تھا تو خود ہی لوگ آ جاتے تھے جی کہ ہمیں اب ہمارے پہ چھوڑ دیں، ہم ان کو پیسے ان کو کھانا پینا دیں گے لوگوں کو، اور وہ آ کے لنگر چلانے شروع ہو جاتے تھے. کسی بھی شیلٹر ہوم پہ ہمارا گورنمنٹ کا پیسہ نہیں خرچ ہو رہا، سارے خود ہی لوگ آ کے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. تو ہماری اب کوشش ہے کہ یہ این جی اوز کے ساتھ مل کے ابھی نہیں تو ان شیلٹر ہوم سے مل کے مجھے پتا ہے آپ جلسے مس کر رہے ہیں تحریک انصاف کے، مجھے پتا آپ اچھا اس میں بس ابھی میں نے یہ آپ کو پورا پروگرام بتانا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے پلیز سننا ہے.
یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کا پروگرام آ رہا ہے، اور انشاءاللہ جب ہمارا ایک عظیم ملک بن جائے گا آپ یاد رکھیں گے اس دن کو جس دن ہم نے یہ لانچ کیا یہ پروگرام۔ اسٹریٹ چلڈرن، بچے جو سڑکوں پہ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، ان کے ساتھ ان کے لیے۔ پھر یہ خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں جو جب سر پڑتی ہیں تو پہاڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، ان کے لیے۔ پھر جو ٹرانسجینڈر ہیں، خواجہ سرا، ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کے اوپر ان سے بڑا معاشرہ پتہ نہیں بڑا بری طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے، انشاءاللہ ان کی بھی ہم مدد کریں گے۔ اور یہ بانڈڈ لیبر، بھٹوں کے اندر کئی جگہ بڑے بچوں کو زبردستی کام کیا جاتا ہے، تو ادھر اس کے لیے بھی یہاں سے پوری ہم موومنٹ شروع کریں گے۔ اور کئی دفعہ ڈیلی ویجرز ورکرز آتے ہیں بیچارے، آپ دیکھتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر نوکری نہ ملے برے حالات ہو تو وہ بیچارے، ان کے لیے بھی یہ اسی تحفظ پروگرام سے انشاءاللہ مدد کریں گے این جی اوز کے ساتھ مل کے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بیت المال فنڈ کرے گا 10,000 یتیم بچوں کو اگلے 4 سال میں، یہ ٹارگٹ رکھا ہے ہم نے بیت المال کے لیے کہ اگلے 4 سال میں 10,000 یتیم بچوں کے لیے انہوں نے ہومز بنانے ہیں، جس طرح سویٹ ہومز ہیں انہوں نے وہ بنانے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے یہ جو ہیلتھ پالیسی ہے اس کے 2 پہلو ہیں۔ جو ہمارا انصاف کارڈ کی جو میں بات کر رہا تھا، وہ 38 ڈسٹرکٹس کے اندر 33 لاکھ لوگوں کو اگلے 4 سال میں کور کریں گے، اور اس میں 33 ارب روپیہ ہم نے یہ انصاف انشورنس کے اوپر ڈالا ہے۔ اور دوسرا، اور جو انصاف کارڈ جن کو نہیں ملے گا ان کو ہم تحفظ پروگرام کے نیچے ان کے لیے بھی ہم ہیلتھ کوریج پرووائڈ کریں گے۔ پھر آ گیا جی یہ پاکستان کا بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور وہی جو سٹنٹنگ میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی۔ ہم نے اب 9 پالیسیز بنائی ہیں سٹنٹنگ، یہ نیوٹریشن کے لیے، غذا لوگوں کی ٹھیک کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اثر جا رہا ہے معاشرے پہ۔ ہمارے بچوں کو غذا ٹھیک نہیں ملتی، اور خاص طور پہ ماؤں کو، اور جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے اس کا ایک پورا پروگرام لے کے آ رہے ہیں، اور پہلے ہم نے سوچا تھا صرف کہ ان کو پیکج دیں گے جو نیوٹریشن پیکیجز ہیں، لیکن اب ہم نے جو سروے جو لیٹسٹ چیزیں پتہ چلی ہیں کہ ان کے لیے سٹنٹنگ گندا پانی پینے کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو ہم نے پورا اس پہ بھی کام کرنا ہے۔ اور پھر سینیٹیشن، یہ جو سیوریج سسٹم ہے، جو گندگی ہے، وہ کلین اور گرین پاکستان کے اندر وہ بھی پوری ساتھ کیمپین چلائیں گے، کیونکہ وہ صرف غذائی نہیں ہے، گندا پانی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو کہ گندگی ہے۔ پھر ہم نے بیسک ہیلتھ یونٹس کے اندر ہم نے ڈی ورمنگ، یہ جو کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ میں بچوں کے، اس کی ڈرگز دینی ہے، آئرن اور فولک ایسڈ جس کی کمی ہوتی ہے، مائکرو نیوٹرنٹس، سپلیمنٹس، انیمیا ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے، بریسٹ فیڈنگ کی، اس کی ہم نے پوری اویئرنیس شروع کرنی ہے۔ اور ایک اپنے پرائم منسٹر آفس میں ایک پہلی دفعہ، کیونکہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے نیوٹریشن کا، ایک ملٹی سیکٹوریل نیوٹریشن کوآرڈینیٹنگ باڈی بنانی ہے، یعنی کہ جو سارے پاکستان میں نیوٹریشن کا ہم جو پورا دھیان رکھیں گے وہ میرے پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک جگہ ہوگی، آفس ہوگا۔ اب میں اس کی وجہ دیکھیں ایک چیز دیکھیں، ہم نے سروے کروائی، دودھ آ رہا تھا شہروں کے اندر، اور دودھ کی ہم نے پنجاب کے اندر ہم نے وہ انسپیکٹرز کو بھیجا ٹیسٹ کرنے کے لیے دودھ۔ آپ کو خوف ہوگا یہ چیز سن کے، تقریباً 75% جو کھلا دودھ ملتا ہے آپ کو وہ پینے کے قابل نہیں ہے، 75%۔ کئی جگہ ایسی چیزیں دیکھی، ایک شہر کے اندر جب انویسٹیگیٹ کیا تو وہ سارا شہر جو وہ سمجھ رہا تھا وہ دودھ پی رہے ہیں، وہ دودھ ہی نہیں تھا، وہ کوئی واشنگ مشین میں پاؤڈر ڈال کے چیزیں بنائی جاتی تھی جس میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں تھے جو دودھ میں جو بیچارے بچوں کو ملتے۔ اب
सोचें कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे बच्चों से। बच्चों को अगर दूध ही सही नहीं मिल रहा तो आप देखें कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे जा रहा है। इसलिए ये बहुत सीरियस इशू है। दूध के ऊपर हमने फैसला किया 2 शहरों के अंदर, तो इस्लामाबाद और लाहौर से हम शुरू कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट कि हमने कैसे दूध के ऊपर कंट्रोल्स लेके आने हैं ताकि लोगों को दूध सही मिले। लेकिन जो अब तक दूध मिल रहा है, फिर हमने 3 के लिए एक हमने उनको किस तरह हमने उनकी मदद करनी है। तो एक हमने तरीका ये है कि गाँव के अंदर, और ख़ास तौर पे जो गुर्बत इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है वो देहात के अंदर है, तो गांव की औरतों को हमने कैसी मदद करनी है। तो हमने उनके लिए बकरियां प्रोवाइड करनी है ताकि उनको दूध मिले, बच्चों को दूध मिले, और सुन, एक और चीज देनी है, और देहात में औरतों को देसी मुर्गियां देनी है। हमारे कई लोग शहरों में उनको अंदाजा नहीं है। ये सारी दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है कि गरीब लोगों की न्यूट्रिशन, उनको ग़िज़ा बेहतर देने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मुर्गियां और बकरियां, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे इंशाल्लाह बड़ा देहात में फर्क पड़ेगा। फिर हमने किचन गार्डनिंग, देहात के अंदर उनको हमने ख़ास तौर पे बीज देंगे सब्जियां उगाने के लिए, तो अपने घर के साथ, अपने देहात के अंदर आसान है, उनके पास जगह होती है, सब्जियां उगाएं ताकि उनको ग़िज़ा सही मिले और बेचने के लिए भी हो ताकि अपनी आमदनी बेहतर करें। फिर हमने एडिबल ऑयल कंपनीज़ को कहेंगे कि इनको सीड्स पैकेट्स दें। ये इनसे अभी हमारी बातचीत शुरू हो गई है, इनसे हम पैकेट्स लेंगे जो कि हम सारे गरीब घरानों के अंदर, देहात के अंदर देंगे ताकि उनकी आमदनी बढ़े। फिर जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इनके ऊपर मैंने अभी से कि इधर भी हम सीड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर, उधर भी हम रखेंगे बीज रखेंगे ताकि वो गरीब घराने में लोग ले जा सके, अपने घर में उगा सके, अपनी ग़िज़ा बच्चों की अपनी बेहतर करें। ये एक चीज़ प्लीज़ याद रखना कि ये वो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं। जब एक मुल्क के पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास पैसा नहीं है, जो 10 साल में जमहूरियत ने हमारे से बदला लिया, 10 सालों में, वो उन्होंने 6,000 अरब से हमारा कर्जा आज 30,000 अरब पे है। दिन का जो पुराने कर्जों के ऊपर हम सिर्फ सूद दे रहे हैं हर रोज का, वो है 600 करोड़ रुपया। तो इसलिए जब हम मैं ये जो आपको चीजें बता रहा हूं, ये सस्ती चीजें हैं। जिस मुल्क के पास पैसा ना हो वो फिर अपना ज़हन इस्तेमाल करता है कि हमने कैसे, जिस तरह मैं फिर से कहा, एहसास होना चाहिए कैसे हम उस तबके की मदद कर सकते हैं अगर हमारे पास आज पैसा नहीं है। लेकिन वैसे ये हम शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि अल्लाह की बरकत आ जाएगी हमारे मुल्क में, क्योंकि आपको पता या नहीं पता, दुआ सबको करना चाहिए। अगले 3-4 हफ्ते में जो हमारी वो गैस और तेल के लिए जो किश्ती खड़ी हुई है, इंशाअल्लाह हो सकता है अल्लाह करम करेगा इसमें। अच्छा जी, एक मिनट, अभी नहीं, मैं ज़रा पूरा कर दूं, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी बड़ा ये प्रोग्राम है और मैं डॉक्टर सानिया निश्तर को बहुत फिर से खराज तहसीन पेश करता हूँ। ज़बरदस्त आपने काम किया। अच्छा जी, फिर PWD, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, जो स्पेशल लोग हैं जिनको अल्लाह ने किसी वजह से भी, हादसे की वजह से, जिनके पास जिनको हमारी जिम्मेदारी है। याद रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब मजदूरों के लिए भी उन्होंने स्टाइपेंड्स
کیے تھے جب مدینہ کی ریاست تھی. تو انشاءاللہ اور یورپ کے اندر آپ کدھر چلے جائیں ان کے لیے ہر جگہ ان کے لیے فیسلٹیز ہیں. لیکن ہم مجھے بڑی بے حسی ہے اب تک ہمارے ملک میں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے ابھی سے شروع کریں گے, ایکسیس دیں گے ان کے لیے, اسپیشل جو سٹکس ہیں, ویل چیئرز ہیں, کرچز ہیں, جو بھی اکوپمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی ہم اپنے معذور لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے دیں گے. 20 ہم جو ہمارے ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئے ہیں ادھر ہم نے 20 سینٹرز کھولیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے پی ڈبلیو ڈیز کے لیے. ہمارے جو ورکرز ہیں, جو مزدور ہیں, محنت کش لوگ ہیں, ان کے لیے میں اب آپ کو بتا دوں کہ ان کے لیے, اور وہ ہمارے محنت کش لوگ جو کہ آج $20 ارب جن کا ریمیٹنسز کا آتا ہے پاکستان, جس کی وجہ سے آج ہم ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو جو ہمارے اوورسیز جو محنت کش لوگ کام کرنے باہر جاتے ہیں, یہ پہلی دفعہ ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے لیے کیا آسانیاں پیدا کریں گے. سب سے پہلے ہم نے ہماری ساری جو ایمبیسیز ہیں ان کے اندر کمیونٹی ویلفیئر اٹیچیز ہوں گے, خاص لوگ ہوں گے جو کہ اوورسیز جدھر ہمارے مزدور کام کر رہے ہیں وہ خاص طور پہ ان کی ضروریات کے لیے کیٹر کریں گے. یہ پہلی دفعہ ہم نے اسپیشل ویلفیئر اٹیچیز لگائے ہیں. دوسری چیز, جو پروٹیکٹر آف امیگریشن آفیسز ہیں, مثلا جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کے ہم زیادہ لوگ رہیں گے تاکہ ان کو جو باہر جانے والے ہمارے مزدور ہیں ان کی مدد کی جائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کیے جائیں. آفیسز ہوں, ان کو بتایا جائے ان کے حقوق کیا ہیں, باہر جب جائیں گے تو ان کو غلط استعمال نہ کیا جائے. تو پہلے سے ان کے لیے یہ بریفنگ سیشنز ہوں گے. پھر 1 ونڈو آپریشن ہوگا کہ اگر ایک مزدور نے باہر جانا ہے تو وہ دھکے نہ کھاتا پھر مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایک 1 ونڈو آپریشن ان کے لیے ہم لے کے آ رہے ہیں. پھر ہم جو مزدور یہاں سے جائیں گے ان کو ہم 1 سال کے کانٹریکٹ پہ نہیں, ہم پوری گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ 3 سال کا کانٹریکٹ ملے ان کو. کئی دفعہ وہ 1 سال کے لیے کانٹریکٹ پہ جاتے ہیں, وہ پیسہ ہی نہیں بنا سکتے 1 سال کے اندر, تو 3 سال کے کانٹریکٹ کے لیے, اور اس طرح گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. پھر جو بیچارے محنت کش لوگ ہیں کئی دفعہ وہ واپس نہیں آ سکتے اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے کیونکہ وہ ٹکٹ نہیں افورڈ کر سکتے. ان کے لیے ہم اسپیشل فیئرز ٹکٹس دیں گے ان کے, تاکہ وہ واپس آ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل سکے. ہم نے جو لوگوں کے جن کے سر پہ چھت نہیں ہے ان کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام کیا. ہم پناہ گاہ جو ہم نے شروع کی ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں, اور شہروں میں بنتی جا رہی ہیں. وہ ہم نے کوشش ہر شہر کے اندر پناہ گاہ بنائیں گے ان کے لیے تاکہ ان کے پاس جگہ ہو. اور جو ہم ایک انٹرسٹ فری لون قرضہ دیں گے لوگوں کو سود کے بغیر, اس کے لیے ہم نے $4.5 ارب ایلوکیٹ کر دیا ہے. اسد عمر نے بڑی فراخ دلی سے 5 ارب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے. یہ ان کے لیے غریب جو بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے گھر بنانے کے لیے, ان کو ہم قرضے دیں گے تاکہ وہ گھر بنا سکیں, کسانوں کے لیے بھی, دیہات کے اندر بھی, اور یہ پھر بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم اپنے پینشنرز کے لیے, جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, معاشرہ ان کا دھیان کئی دفعہ نہیں رکھتا, غریب لوگ ہوتے ہیں, غربت ہوتی ہے. ہمیں پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ پینشنز خلافت راشدہ میں شروع کی گئی تھی. اس سے پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اپنے بزرگوں کا دھیان رکھنے کا. اس لیے ہم نے EOBI ان میں پینشنز میں ہم نے اضافے کا فیصلہ کیا ہے. 5,200 سے 6,500 پہ پینشنز لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ بڑھتی جائیں گی. اور پھر ہم ایک بایو میٹرک سسٹم اب استعمال کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کا یہ بہت بڑا, اس میں بھی بڑی کرپشن تھی, تو اب بایو میٹرک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ ان کو پیسہ مل سکے. اور پھر بیت المال 5 احساس گھر بنائے گا بوڑھوں کے لیے, اور انشاءاللہ وہ پھر ہم ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے جیسے جیسے پیسہ آتا جائے ہمارے پاس.
جیسے جیسے وہ گیس نکلتی جائے گی نا تو انشاءاللہ یہ آگے کرتے جائیں گے. اچھا جی, آگے. اب ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے جو پاسماندہ علاقوں سے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو غریب گھرانوں سے ہمارے طالب علم ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے اب فیصلہ کیا. پہلے تو ان کو ہم جو کانسٹیٹیوشن کا 25A آرٹیکل ہے اس کو بتائیں گے کہ ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے تعلیم لینا. تو انشاءاللہ پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے احساس نہیں کریں گے. اور جدھر گورنمنٹ کے سکول نہیں ہوں گے ہم انشاءاللہ ان بچوں کو واؤچرز دیں گے تاکہ وہ پرائیویٹ سکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں. اور پھر ایک اور ہم چیز اب پورا زور لگانے لگے ہیں ٹیلی ایجوکیشن پہ, اور جو اب ماڈرن ٹیکنالوجیز آئیں گے, ای لرننگ جسے کہتے ہیں, وہ جدھر دور علاقے ہیں جدھر ہمارے پاس سکول کہیں بھی نہیں ہیں, تو ان کے لیے, ان بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم یہ انٹرنیٹ سروسز جو سارے پاکستان میں پھیلائیں گے تاکہ وہ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکے. اور انشاءاللہ ان کو جو فون بھی, اچھا ہم نے یہ لوگوں کو فونز بھی پہنچانے ہیں تاکہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائے. ہم جو اب انیشل ریسرچ ہے کہ موبائل فون بھی جب لوگوں کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے ایکسیس کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اوپر زندگی میں بہتر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. پھر ہم نے 3 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ڈسٹرکٹس میں یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے دیں گے جو ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئی ہیں. یہ میں اسی اب تک ہمارا جو NFC ایوارڈ ہے وہ جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے. ہم نے اب NFC ایوارڈ میں بھی انشاءاللہ ڈسکشن شروع کریں گے, لیکن جو پروونشل ایوارڈز ہیں, جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے, اس میں اب پورا کو جب ڈسٹرکٹس کو پیسے دیے جائیں گے ایلوکیشن میں, اس میں جو ڈسٹرکٹس پیچھے رہ گئی ہیں, جو غریب ہیں, جو پاسماندہ ہیں, ان کو ہم زیادہ ایوارڈ دیں گے. ایک جو فائنانس منسٹر ہیں پنجاب کے, انہوں نے کیلکولیشن کی کہ راجن پور ڈسٹرکٹ جو پنجاب میں تقریباً سب سے پیچھے ہے, اس میں پر کیپٹا اوسط خرچہ ایک انسان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ فنڈ کا تھا وہ آتا ہے تقریباً 2500 روپیہ, اور لاہور میں ایک فرد کے اوپر اوسط خرچہ 70,000 روپیہ. تو اتنا فرق ہے امیر اور غریب, تو وہ تو پیچھے رہتے جائیں گے, جو غریب ہے وہ تو پیچھے رہ جائے گا. اس لیے ہم جو اب کرنے جا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ یہ جو پروونشل فائنانس ایوارڈ ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر پہلے ڈسٹرکٹ پیچھے اس کو زیادہ پیسہ دینا چاہیے بجائے اس کو کم پیسہ دینا چاہیے. اب پھر کسانوں کے لیے پھر سے میں بتا دوں کہ اصل غربت دیہات کے اندر ہے, اور اس لیے زیادہ تر وہ شہر میں آتے. تو دیہات میں کسانوں کے لیے ہم نے پورا ایگریکلچر پالیسی بنائی ہے, وہ بڑی زبردست پالیسی ہے, اور انشاءاللہ وہ ابھی وہ پبلک میں آپ کے سامنے آنا شروع ہوگی. اس کے اوپر بھی بڑا کام کیا گیا ہے, اور اس کے اندر ہم نے ساری کوشش یہ ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے اس کی مدد کی جائے. ساری ہم کوشش یہ کر رہے ہیں, اب تک جو سبسڈی بھی ملتی ہے وہ بڑا کسان اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے, چھوٹے کسان تک پہنچتی نہیں ہے. چھوٹا کسان جو اپنی پیداوار بیچتا ہے وہ سستی بیچتا ہے, اور جو وہ خریدتا ہے چیزیں وہ مہنگی خریدتا ہے, کیونکہ اس کے پاس, اور پھر بیچنے کے لیے اس کے پاس وہ نہ گودام ہوتا ہے, نہ وہ رکھ سکتا ہے, نہ اس کے پاس قرضے چڑھے ہوتے ہیں. تو ساری کوشش یہ ہے کہ چھوٹے کسان کی مدد کی جائے, اور جو چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہیں اس کے لیے ایک پورا پلان بنا رہے ہیں کوآپریٹیوز کا, کہ گورنمنٹ ان سب کو اکٹھا کریے. چائنا نے کیا تھا, چائنا نے جب لوگوں کو غربت سے اٹھایا تھا تو انہوں نے کوآپریٹیوز بنا دی تھی, پھر ان کی بلک میں ان کو چیزیں بیچتے تھے, ان کا سامان اٹھاتے تھے. تو یہ انشاءاللہ اس کی اب سے پوری ہماری پلاننگ شروع ہو گئی ہے. پھر ہم نے 2 چیزوں کے اوپر خاص طور پر زور دیا ہے. لائف سٹاک وہ میں آپ کو بتا دیا. اس وقت یاد رکھیں پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے لائف سٹاک کے اندر. ہمارے پاس حلال میٹ, اب پاکستان کو لیڈنگ دنیا میں ہونا چاہیے حلال میٹ بیچنے کے لیے, لیکن کیونکہ ہم کسی نے توجہ نہیں دی, ہمارا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے حلال میٹ بیچنے پہ. حلال میٹ کی جو انٹرنیشنل ہر سال اس کی جو ٹریڈ ہے وہ تقریباً 2000 ارب ڈالر کی ہے, اس میں پاکستان کا شیئر ہی نہیں ہے.
तो इसके ऊपर पूरी तैयारी कर रहे हैं हम कि हम कैसे, और अभी इन्वेस्टर्स भी आए हैं अभी मलेशिया से, इंशाल्लाह ये हलाल मीट की अब हम इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, हमारे पास डॉलर भी आएंगे। और दूसरी चीज़ जो है फिशरीज़, इसका भी बहुत बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में। हमारे पास पूरा कोई 1000 किलोमीटर का कोस्ट है, उसके ऊपर भी बड़ी कम पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है फिशिंग की। और फिर अंदर शहरों के अंदर इलाकों के अंदर हम बड़ी जगह फिशिंग कर सकते हैं। केज फिशिंग जो चाइना में एक्सपर्ट है, ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उनसे हम पूरी मदद मांग रहे हैं ताकि हम भी इस मुल्क में, और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा लोगों का। लेकिन जो एक चीज़ जो किसी को, जो हमारे उन इलाकों में जिधर सेम है, जिधर कुछ नहीं कर सकते, ज़मीनें जो ज़ाया हुई हैं सेम में, अब पता चला है कि जो श्रिम्प्स हैं ये बड़ी ज़बरदस्त, अभी शुरू भी हो गया है, एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हो गया है, वो इस सेम के पानी में बड़े ज़बरदस्त श्रिम्प होते हैं, और वो उसकी श्रिम्प फार्मिंग होती है, और वो बल्कि पाकिस्तान के लिए नहीं, वो एक्सपोर्ट के लिए भी हो सकते हैं, तो वो भी हम शुरू कर रहे हैं। अच्छा जी, मज़दूरों के लिए पहले तो जो मज़दूरों के सारे सेफ्टी नेट्स थे, जो उनके लिए कानून मज़दूरों की प्रोटेक्शन के लिए बने थे, उनको अब हमने ठीक करना है। बिल्कुल उनके ऊपर अमल नहीं होता, उसके ऊपर हम यही इधर से शुरू करेंगे लेबर मिनिस्ट्री के साथ, और फिर और लोगों को लेके आएंगे। यानी मज़दूरों के हकूक़ हैं, लेकिन ना जो देहात में काम करने वाले मज़दूर हैं उनके कोई हकूक़ हैं, ना वो बेचारे जो जिस तरह भट्टा मज़दूर जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ना उनके कोई हैं, ना घर में काम करने वाले जो नौकर हैं उनके कोई हकूक़ हैं, ना देहात में जो ख़वातीन काम करती हैं देहात में, ना उनके कोई हकूक़ हैं। तो इसलिए अब हमने फ़ैसला किया कि इन सब के हम हकूक़ के लिए खड़े होंगे, इन सब के लिए हम इनको फॉर्मल सेक्टर में लेके आएंगे, इनके राइट्स हैं, इनके हकूक़ हैं, और जो इन कई दफ़ा एक्सप्लॉयटेशन जो है ये ख़त्म करेंगे। और ये होगा इस तरह कि इन सब का डेटाबेस बनाया जाएगा, और इनके लिए फिर पेंशन स्कीम भी लेके आएंगे। अच्छा जी, फिर नई चीज़ मैंने आपको कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम एहसास की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि चीन ने 30 साल के अंदर 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। आज हम भी वही फैसले कर रहे हैं ताकि आगे जाकर मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो। उनका कहना था कि हम नई वजारत कायम कर रहे हैं जो इस प्रोग्राम के लिए पूरे मुल्क की, हम कमज़ोर पसमानदा लोगों की इमदाद में 80 अरब का इजाफा कर रहे हैं। आज शौकत खानम का खसारा 6 अरब रुपए से ज़्यादा है। गुर्बत ख़त्म करने के लिए बहुत से स्टेप लेने पड़ते हैं, किसी एक काम से गुर्बत ख़त्म नहीं होती।